لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے۔ اللہ کا درود اور سلام ہو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت نے شریعت کو مکمل فرما دیا اور دین اسلام کی اس نعمت کا اتمام فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تم سب کے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، محدثین و محدثات پر، اور کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا یہ بے انتہا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم عید الاضحیٰ کی یہ دوگانہ عطا کریں۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دو عیدوں سے نوازا ہے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے جو دن ہیں، جو شروع کے 10 دن ہیں، یہ ایام پورے سال کے سارے ایام میں سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں۔ قربانی کا جو دن ہے یوم النحر، آج کا جو دن ہے یوم النحر کا، اس دن کی خاص فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن اللہ رب العزت کو قربانی کے عمل سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی نہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ قربانی، انتہائی پسندیدہ عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اس قربانی سے ایک انتہائی جذبہ جڑا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اسوہ قرار دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں۔ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ابراہیم جنہیں اللہ کا خلیل کہا گیا، یہ مقام اور یہ مرتبہ انہیں کیسے ملا؟ انہوں نے خواب دیکھا ہے، جبریل علیہ السلام نازل نہیں ہوئے ہیں، وحی الہی نہیں آئی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں نبی اور رسول ہوں۔ نبی اور رسول کا جو خواب ہے اس کے اندر بڑے اشارے ہوتے ہیں، چنانچہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، وہ بیٹا جو بڑھاپے میں ملا ہے، 80 سال کی عمر میں یہ بیٹا انہیں ہوا ہے، نہ معلوم کتنا مانگا ہوگا انہوں نے، کتنی دعائیں کی ہوں گی۔ اس کے بعد یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام اولاد سے نوازا۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس بیٹے کو ذبح کرو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے۔ قرآن پاک کی یہ وہ آیت ہے جو تمام مسلمانوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ اسوہ ہمارے سامنے لا کر پیش کر دیتی ہے، جو اپنے چھوٹے بچے سے اس کے ذہن میں عقیدہ توحید بٹھایا، اللہ کی محبت بٹھائی، اللہ کی الفت بٹھائی، اور اب اس سے سوال کر رہے ہیں، یہ امتحان لینے کا وقت آ گیا ہے کہ اے میرے بیٹے تو بتا کہ اللہ رب العزت تیری جان کی قربانی چاہتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟
اسماعیل علیہ السلام بھی آگے چل کر جو نبی بننے والے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دل میں اللہ کی محبت راسخ کر دی ہے، چنانچہ وہ اچھل پڑے اور کہنے لگے کہ میں کہاں اور یہ قربانی کہاں کہ میں اللہ کے لیے قربان کیا جاؤں، یہ میری جان، یہ میرا مال، یہ میری زندگی، یہ سب اللہ کے نام پر قربان ہے۔ فوراً کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور اللہ نے چاہا، توحید دیکھیے، ساری مشیت اللہ کی، ہم کچھ نہیں، اللہ کی مشیت، تقدیر پر بھرپور ایمان، اللہ پر مکمل توکل۔ کہتے ہیں اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ قرآن پاک نے جو الفاظ نقل کیے ہیں، کہتے ہیں فَلَمَّا تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم تیار ہو گیا، اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا اور چھری اس کے حلقوم پر رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ پورا ہو گیا، ابراہیم ابھی چھری چلانے ہی والا تھا کہ ہم نے اسے فوراً آواز دی اور ہم نے کہا فَصَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تو نے اس خواب کو سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور فرمایا فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسماعیل کے بدلے میں ایک دمبا قربان کرو جو جنت سے بھیجا گیا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اب یہ نمونہ رہے گا اور اسوہ رہے گا۔ یہ قربانی یہ جڑی ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تسلیم اور رضا سے، اللہ کے سامنے جھک جانے سے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی تمام مرضیات کو، تمام خواہشات کو قربان کر دینے سے۔ اور یہ زندگی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل، اے میرے نبی آپ یہ کہہ دیجئے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے میرے نبی آپ یہ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ عزیزان محترم، جس وقت ہم اپنے جانور کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، صرف جانور کو ذبح نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ میں ایک کانسیپٹ جڑا ہے، اس کے ساتھ میں ایک چیز جڑی ہے، وہ یہ کہ ہم یہ قربانی پیش کر کے اللہ رب العزت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میری یہ زندگی، میری عزیز متاع، میری ہر چیز اے میرے رب تیرے نام پر قربان ہے، میں تیار ہوں اپنی اس جان کو تیرے نام پر دینے کے لیے، اپنے مال کو تیرے نام پر لٹانے کے لیے، میری عزیز سے عزیز شے، حتیٰ کہ میری جان بھی اگر مانگ لی جائے، اے پروردگار تو تیرے نام پر یہ قربان ہے۔ یہ اس کے ساتھ میں ایک کانسیپٹ جڑا ہے اس قربانی کا۔ اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو، ان کا خون، ان کا گوشت یہ اللہ تک نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دل کے اندر تقوی کتنا ہے، کس نیت سے یہ قربانی کی گئی ہے، تمہاری زندگی کا کردار کیا کہتا ہے، اللہ سے تمہارا معاہدہ کتنا پکا ہے، توحید پر تم کتنے پختہ ہو، نبی کی رسالت پر کتنا عمل کرنے والے ہو، یہ اللہ کے نزدیک تمہارا کردار پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے، تمہارا عمل پہنچتا ہے، جو تم نے نیت کی ہے اللہ رب العزت کے سامنے باوفا ہونے کی، ایک مومن صادق ہونے کی، ایک پکے موحد ہونے کی، اللہ کے نزدیک یہ تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے تھے، آپ نے دمبے قربان کیے، اور جب آپ نے قربان کیا تو کہا بسم اللہ واللہ اکبر، اے میرے پروردگار، میرے رب، یہ میری طرف سے، میرے پورے گھر والوں کی طرف سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے کہا گیا کیف کانت الاضاحی، یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی؟ بعد کے لوگوں نے سوال کیا، آپ نے تو دیدار رسول کیا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی؟
وہ صحابی رسول نے نبض پکڑ لی پوری امت کی، نبض پکڑ لی، دل کے اندر کا بیٹھا ہوا چور پکڑ لیا. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی تھی، اور اب یہ جو ریاکاری ہو رہی ہے یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. صحابی رسول نے بتا دیا کہ قربانی کرنے کے پیچھے کا مقصد کیا ہے. صرف قربانی کرنا نہیں، صرف گوشت کھانا نہیں، صرف ذخیرہ کر کے رکھنا نہیں، بلکہ اس قربانی کے ساتھ میں تمہاری نیت درست ہونی چاہیے، نمائش نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اس قربانی کے گوشت کو اللہ کے نبی نے فرمایا تم بھی کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ، صدقہ کرو. یہ قربانی کا گوشت ہے، بنی اسرائیل پر حرام کر دیا تھا اللہ نے کہ تم اس قربانی کا گوشت کھاؤ. امت محمدیہ پر اللہ نے رحم فرمایا اور کہا کہ تم خود بھی کھاؤ، غریبوں محتاجوں کو کھلاؤ، دوستوں کو کھلاؤ. خب واقم القانع والمعتر، غریبوں محتاجوں کو اور جو گھروں میں بیٹھے ہیں سب کو کھلاؤ. یہ قربانی کا گوشت ہے، اس میں مسلمان غیر مسلمان کی کوئی قید نہیں، سب کو بانٹیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے یہاں، نصارہ کے یہاں قربانی کا گوشت بھیجا کرتے تھے، خوب کھاتے تھے لوگ. یہ گوشت کھانے کا، کھلانے کا، یہ سب آپس میں ہے، لیکن دل کے ساتھ میں تقویٰ ہے. ابھی سورہ حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھی گئی. عزیزان محترم، اللہ کے نبی اکثر جمعے میں اور عیدین میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دو صورتیں پڑھا کرتے تھے اکثر، جو ابھی امام صاحب نے تلاوت کی، حافظ اکرام الدین ندوی حفظہ اللہ نے تلاوت کی، سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ. آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ لاکھوں کا مجمع جو اللہ کے رسول کے ساتھ میں ہے، قرآن پاک کی وہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں جو بہت پیغام دینے والی ہیں، سٹیک آیتیں ہیں. اللہ کی تسبیحات بیان کرو، اللہ کا ذکر بیان کرو. یہ زندگی چند دن کی ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے. اللہ کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حساب دینا ہے. اور اللہ نے فرمایا کلہم آتی یوم القیامت فردا، کل ہر ایک اللہ کے سامنے تنہا کھڑا ہو کر اپنا حساب دے رہا ہوگا. پہلی سورے میں یہ ساری باتیں بیان کی گئی. دلوں کا تزکیہ کر لو، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے دل کو صاف کر لیا، اللہ کا ذکر کیا، اس نے نماز پڑھی. یہ سارے اسلام کے احکامات بیان کرنے کے بعد اب جو دوسری سورہ پڑھی گئی، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں ڈھانپ لینے والی چیز کے بارے میں خبر پہنچی؟ اللہ اکبر. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. کیا تمہیں ڈھانپ لینے والی چیز کے بارے میں خبر پہنچی؟ اس روز قیامت کے دن جب چہرے سب کے ڈرے ڈرے ہوں گے، ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، کتنے ہی ایسے عبادت کرنے والے، محنت کرنے والے، عبادتیں کر کر کے تھک جانے والے، اللہ فرماتا ہے تصلی نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو ہم جھونک دیں گے، ڈال دیں گے. سوچنے والی بات ہے. عبادتیں کر کر کے تھک جانے والے لوگ، اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں ان عبادتوں کی تمہاری قدر نہ ہوگی، کل قیامت کے دن تمہارے نام اعمال ہم توڑ لیں گے بھی نہیں. فرمایا اے نبی تم بتاؤ، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی کیا ہم تمہیں کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں سب سے زیادہ عمل کر کے گھاٹے میں رہنے والے لوگ کون ہیں؟ عمل بھی کر رہے ہیں اور گھاٹے میں بھی ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں گھاٹے میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں گھاٹے میں ہیں، ذکر کر رہے ہیں گھاٹے میں ہیں، قربانی کر رہے ہیں گھاٹے میں ہیں. کون لوگ گھاٹے میں ہیں؟ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک الاسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس اسلام کے علاوہ جو اسلام ہم محمد مصطفیٰ پر نازل کر رہے ہیں، جو بذریعے وحی کے ہم اتار رہے ہیں، اگر اس دین اسلام کے علاوہ تم کوئی اور طریقہ لے کر آئے، کوئی اور رواج لے کر آئے، کوئی اور دین کا ڈھنگ لے کر آئے، ڈھب لے کر آئے،
اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ عزیزان محترم، ایک پیغام جو سب سے اہم ہے، اس زندگی کا محور ہے، عبادتوں کی جان ہے، زندگی کی روح ہے، پورے اسلام کا نچوڑ ہے، وہ ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو، ضائع مت کرو۔ عزیزان محترم، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، سارے بیٹھے ہوئے خواتین سے، مرد سے، بچوں سے، بوڑھوں سے، سب سے درخواست کرتا ہوں کہ جو محمد مصطفیٰ پر وحی نازل ہوئی، جو دین اسلام اللہ نے اتارا، اپنے نبی کی ذات پر اتارا، اس اسلام کو پہلے سیکھ لیجئے، پھر عمل کیجئے۔ اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا، صحیح حدیثوں کو محفوظ کر دیا، قرآن اور صحیح حدیثوں کو ملا کر دین اسلام بنتا ہے۔ اس دین اسلام کو سیکھیے بھی، اس پر عمل بھی کیجئے۔ آج کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب قربانی فرض ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جن کے کاروبار ٹھپ ہیں، پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ بیچارے قربانی کرتے ہیں، ادھار لے کر کرتے ہیں، کہیں سے مانگ کے کرتے ہیں کہ فرض ہے، کیا کریں، اب تو لازم ہے۔ قربانی اللہ نے فرض نہیں قرار دی، قربانی لازم نہیں قرار دی، تو دل کا سودا ہے۔ تم آگے بڑھو اور اللہ سے کہو کہ پروردگار میں عہد کرتا ہوں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا پروردگار صرف تیرے لیے، رب العالمین تیرے لیے، نہ تیرے علاوہ کسی کا خوف، نہ تیرے علاوہ دل میں کسی کے لیے توکل، نہ کسی پر اعتماد، نہ کسی پر بھروسہ۔ پروردگار تو مالک الملک ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اے اللہ، ہم تجھی سے طلب کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے ہی آگے گلگلاتے ہیں، تجھی سے امید رکھتے ہیں۔ اس کائنات کے ذرے ذرے پر تیری حکمرانی ہے اور ہر فیصلہ پروردگار تیرا ہے۔ میں، میری جان، میرا مال، میرا سب اے اللہ تیرے لیے قربان ہے۔ یہ وہ قربانی ہے جس کے ساتھ میں جذبہ جڑا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ قربانی کا گوشت ہم کھائیں بھی، کھلائیں بھی، یہ سب کچھ کریں، لیکن ساتھ میں اس پیغام کو یاد رکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو یاد رکھیں، اور اپنے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد رکھیں، وہ شعب بن ابی طالب میں قیام یاد رکھیں، وہ مارکہ غزوہ حنین یاد رکھیں، مارکہ بدر و احد یاد رکھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود 3 دن کے فاقے سے ہیں، اور جب دولت آتی ہے تو سب تقسیم کر دیتے ہیں، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں، پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، اخلاق کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے دشمن بھی یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر اخلاق والا ہم نے کسی کو نہ دیکھا، نہ کبھی جھوٹ بولنے والے، نہ کسی کے ساتھ برا سلوک کرنے والے، مسکرا کر ملنے والے، ہر ایک کے ساتھ اچھائی کرنے والے۔ اے مسلمانوں، تمہیں بھی اپنے اس نبی کے طریقے پر چلنا ہے، ہر ایک کے لیے خوشبودار پھول بن جانا ہے جو خوشبوئیں بکھیرتا ہو، ہر ایک کے لیے عمدہ، ماں کے لیے، باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، سب کے لیے اچھا بننا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، جو اس قربانی کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری بخشش فرما دے، ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ، جن کو اس سال قربانی کی توفیق نہیں ہو سکی، یا اللہ انہیں توفیق عطا فرما، مال میں وسعت اور رزق میں کشادگی عطا فرما کہ وہ اگلے سال قربانی پیش کر سکیں۔ یا اللہ عمر میں برکت عطا فرما، علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، اس امت محمدیہ کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ، اس پوری امت کے اوپر اپنی رحمتیں برسا دے۔ یا اللہ، اس ملک پر اپنی رحمتیں برسا دے، اس ملک میں خیر کی ہوائیں چلا دے، امن و امان عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے ملک کو بلند ترین فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے اوپر سے پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، دقتوں کو، آفتوں کو اے اللہ دور فرما دے۔ گھر گھر کے اندر سکون اور اطمینان عطا فرما دے۔
اے اللہ لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، چپقلشوں سے، ایک دوسرے سے بغض اور نفرت اور حسد اور عناد سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔